خدا ان کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب 11ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان پر سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوانوں کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ابلیس مختلف زمانوں میں بہت سی شخصیات کو اپنا کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اسے لوگ مل جاتے ہیں جو آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے اسے بلعام مل گیا تھا، جسے اس نے تیار کیا کہ بلک کے کہنے پر وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے، لیکن خدا نے اس کی نبوتوں کو پلٹ دیا اور اس کی لعنتوں کو اسرائیل کے لیے برکت میں تبدیل کر دیا۔ اس کو یہودا اسکریوتی مل گیا تھا جس میں وہ سما گیا تاکہ زندہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوائے، اور ایسے ہی وہ ہر زمانے میں منفی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ انہیں اختیار دیتا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا اختیار دینا چاہتا تھا، خداوند یسوع مسیح کو بادشاہت دینا چاہتا تھا جو اس کے پاس اختیار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے انکار کر دیا۔ تب اس نے وہ ایک اور حیوان کو دی، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک ایسے حیوان کو یہ اختیار دیا جو برے کی طرح دکھتا ہے لیکن اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ اور ہر زمانے میں اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں تو برے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، یعنی مسیح اور مسیحی لگتے ہیں، لیکن جو زبان وہ بولتے ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں، وہ اژدہا جیسی ہیں، شیطان جیسی ہیں، اور ان کی باتوں کی جو تاثیر ہے وہ بالکل زہریلی ہے، اور وہ شیطان کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا دوسرا مددگار ہے۔ پہلے بھی ایک حیوان کو جو ہے وہ شیطان نے برپا کیا تھا تاکہ اس کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرے، اور اب اس نے یہ دوسرا حیوان جو ہے اور استعمال کیا ہے، اور اس کی خوبی بھی یہی ہے کہ یہ نظر تو جو برے کی طرح آتا ہے، لیکن یہ جب بولتا ہے تو یہ اژدہا کی طرح بولتا ہے، برے کی طرح لگتا ہے مگر اس کی بولی اژدہا کی ہے۔ اور آج بھی شیطان جن لوگوں کے اندر کام کرتا ہے وہ شیطان کی زبان ہی بولتے ہیں، ان کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ان کے اوپر کسی نصیحت کا
کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا، وہ جب بھی بولتے ہیں وہ شیطان کی بولی بولتے ہیں، اور جو اس کی مرضی ہے اسی کو ظاہر کرتے اور اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ خلاقت کے فرزند ہے، اور وہ نہ صرف خود گمراہ ہے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کاوش کرتے رہتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے فرمایا کہ وہ جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ وہ بھیڑیں نظر آتی ہیں، بھیڑوں کی صورت میں آتے ہیں، بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے باطن میں وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اور خدا ابلیس کو اور اس کے لوگوں کو جو اس دنیا میں ہمارے آس پاس پھرتے ہیں انہیں بھیڑیوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا میں تمہیں بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، اور اسی طرح شیطان بھی جو ہے وہ بھیڑیے کو بھیڑ کے روپ میں جو ہے وہ بھیڑوں کے بیچ میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو نقصان پہنچائے۔ اب یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے ابلیس ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ اور پولس اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے، کہ جس کو ہم نورانی فرشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ دراصل ابلیس ہوتا ہے اور آ کے اپنی باتوں سے ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بڑے معصوم ثابت ہوئے ہیں، اکثر ہم جو ہے ابلیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک بڑا مشہور ٹی وی چینل ہے جسے آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنے گھر میں خیر و برکت کا وسیلہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ایک اسی طرح کا شخص جو ہے وہ آتا اور کلام سناتا ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹے کلام سناتا رہتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو بڑے غور سے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صرف جو ہے وہ یقین کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی انہی بھیڑیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں واشگاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بدعتی کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک کورین شخص ہے اور وہ بہت سے ایسے دعوے کر چکا ہے جو ایک مسیح کے خادم کو کرنا نہیں چاہیے، اور وہ ایسے ہی ہے، بدعتی تعلیم دیتا ہے، اور وہ جنت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جن کا بیان جو ہے بائبل مقدس میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ بائبل مقدس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اور وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس کا انجیل میں ذکر نہیں ہے۔ اور مقدس پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس انجیل کے علاوہ کوئی خوشخبری تم کو دے تو وہ ملاؤن ہوگا۔ پادری ایمرک صاحب نے پادری اسلم ضیائی صاحب کو اتوار کو کوٹ کیا تھا کہ جہاں پر بائبل خاموش ہے وہاں پہ بائبل کے سنجیدہ کاری کو بھی خاموش رہنا چاہیے، اور جو لوگ ان باتوں کا بیان کرتے اور ان باتوں کو مانتے اور ان باتوں کو پھیلاتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں بھی نہیں ہے، میرے عزیزو وہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم اس حیوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، معجزات بھی کسی شخص کی جو ہے وہ صداقت کا ثبوت نہیں ہوتے، بہت دفعہ معجزات بھی جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ ابلیس کے پاس بھی معجزات دکھانے کا اختیار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرعون کے محل میں، اس کے دربار میں جادوگروں نے بھی معجزات دکھائے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو معجزہ موسیٰ نے دکھایا وہ معجزہ جو ہے وہ ابلیس کے معجزے پر غالب آیا، اور جو سانپ جادوگروں نے بنایا تھا، موسیٰ نے جو سانپ بنایا تھا وہ سانپ جادوگروں کے سانپ کو کھا گیا۔ اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو معجزے خدا کرتا ہے وہ ابلیس کے معجزات سے بہت بڑے ہیں، اور خدا ایسے معجزات کرتا ہے جس کا بنی نوع انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ
اس کے پاس بھی معجزات دکھانے کا اختیار ہے، اور وہ ایک بہت بڑا معجزہ دکھاتا ہے کہ آسمان سے آگ زمین پر نازل کرتا ہے. اور یہ معجزہ جو ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ سمبولک ہے، کیونکہ جب ایلیا نے بال کے پجاریوں کے ساتھ ٹکر لی تھی تو اس وقت اس نے یہی معجزہ خداوند سے مانگا تھا کہ خدا اس مذبح پر دھری ہوئی قربانی کو اس آگ سے بھسم کرے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے. اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس مذبح کے اوپر جس پر ایلیا نے قربانی کو جو ہے وہ رکھا تھا، آسمان پر سے آنے والی آگ نے اس قربانی کو بھسم کیا، اس کو جلایا، اور سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں پیش کی گئی، جس کو جلانے والا خداوند خود تھا. اور اب اس حیوان کے پاس، اس شیطان کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ یہ آسمان سے زمین پر آگ نازل کرے. اور لکھا ہے کہ زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا گمراہ کر دیتا تھا، کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ اس حیوان کی پرستش کریں. اس کا مقصد ہے شیطان کی منسٹری کرنا. وہ شیطان کو منسٹر کرتا ہے، وہ شیطان کی خدمت کرتا ہے. اسے شیطان کے کاہن کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا. اس کو شیطان کی جو ہے وہ پرستش کروانے کے لیے شیطان نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ اس طرح سے کام کرتا ہے جیسا مقدس مرکز کی انجیل کے 13ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور ایسے نشان اور ایسے معجزات دکھائیں گے کہ ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. میرے عزیزو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، کیسے فیصلہ کریں کہ کون سے معجزات دکھانے والا خداوند کی طرف سے ہے اور کون سا معجزات دکھانے والا جو ہے وہ جھوٹا ہے. میرے عزیزو، ان کی تعلیم اور ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے. اور ہم کیسے جھوٹی اور سچی تعلیم میں فرق کر سکتے ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ابلیس بھی بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جھوٹی اور سچی تعلیم میں فرق ایسے ہی کر سکتے ہیں جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے، جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے. اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں تو پھر کوئی بھی آ کے ہمیں بے وقوف بنا سکتا ہے، کوئی بھی آ کے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. مجھے میری بیوی نے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں کچھ لوگ آئے جو پادریوں کے بھیس میں تھے. وہ ایک گھر میں چلے گئے اور جب گھر جا کے انہوں نے دعا کرنا شروع کی، سب نے آنکھیں بند کی تو انہوں نے بندوقیں نکال لی، پسٹلز نکال لی، اور جن کے گھر میں وہ دعا کرنے کے لیے آئے تھے ان کو لوٹا اور ان کو لوٹ لاٹ کر وہ جو ہے وہ چلتے بنے. میرے عزیزوں، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. ہم بعض اوقات ہر ایک جو بھی ٹی وی پہ آتا ہے اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی ہمارے گھروں میں آتا ہے اسی کے ساتھ مل کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہمیں روحانی طور پر اور دنیاوی طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. اپنے چرچ میں جائیں جہاں پہ پادری صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ برسا برس سے کلام سناتے ہیں اور کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو خدا کے کلام کے منافی ہو، جو خدا ان کی مرضی کے خلاف ہو. ان سے سیکھیں، شاگردیت میں آئیں، شاگردیت کریں. یہ نہیں کہ جو بھی آپ کو اپنی باتوں میں پھنسائے اسی کے ساتھ چل دیں اور اسی کی باتوں میں پھنس جائیں. میرے عزیزوں، ایسے ہم بہت سا نقصان اٹھاتے ہیں اور کلیسیا ایسے بہت سا نقصان اٹھاتی ہے. جو پادری صاحب آپ کے ہیں، جو آپ کو کلام سناتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرے لوگوں کو کس بات کی ضرورت ہے اور میں نے ان کو کیا سکھایا اور اب کیا سکھانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بہت سے جھوٹے نبیوں پر جو ہے وہ فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یقینی طور پر ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو خدا کے طرف سے نہیں بلکہ وہ ابلیس کی طرف سے ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، اور صرف وہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. مارٹن لوتھر نے ایک اصول وضع کیا تھا اور وہ اصول تھا سولا اسکرپچرا.
یعنی صرف بائبل مقدس، صرف بائبل مقدس. اگر بائبل مقدس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں کرتا، اور آپ جانتے ہیں پھر کہ وہ کس کی طرف سے کرتا ہے. ہمیں صرف اور صرف بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہی وہ حتمی سچائی ہے، بائبل مقدس ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ہم من گھڑت باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، ہم من گھڑت باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. اور وہ حیوان جو ہے وہ لکھا ہے چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرواتا ہے. اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، جب رومی حکومت تھی تو وہاں پر جو رومی حکومت کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے تھے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو خاص اختیارات دیے جاتے تھے اور ان کو خاص استحقاق دیے جاتے تھے اور ان کو خرید و فروخت کرنے میں آسانی ہوتی تھی. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہ آگے بھی ہوگا کہ جو خداوند یسوع کو ماننے والے لوگ ہوں گے ان کو مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو ابلیس کی چھاپ اپنے اوپر لے لیں گے وہ آسانی سے خرید و فروخت کر سکیں گے. آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اچھی اچھی چیزوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے غیر قوموں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں اور وہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اپنے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمیں ایسا نہیں کرنا. مبارک ہیں وہ جو مسیح کے لوگ ہیں. یسوع نے کہا تھا اے میرے باپ کے مبارک لوگو، تم بابرکت ہو. کیا آج ہم یسوع مسیح کو چھوڑنے کا تصور کر سکتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے؟ سوائے ان کے جو اتوار کو چرچ نہیں آتے، اتوار بازار جاتے ہیں کہ اچھی چیزیں اتوار بازار سے مل جائیں گی. لیکن چرچ میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ تک قائم رہنے والی چیزیں اور ابدی ہیں، جنہیں کوئی خراب نہیں کر سکتا، جنہیں کوئی چرا نہیں سکتا، جنہیں کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسیح کی محبت سے تعلق رکھتی ہیں. میرے عزیزو، کیا یسوع نے کبھی ہمیں چھوڑا؟ کیا یسوع مسیح نے کبھی ہمارا انکار کیا؟ اس نے تو صلیب پر بھی جب اذیت میں تھا اس نے ہمارا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس نے کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑا. اور میرے عزیزو، کوئی بھی نبی آ جائے، بڑا سے بڑا معجزات دکھانے والا آ جائے، ہم نے اپنے مفاد کے خاطر اس ابلیس اور اس کی چھاپ کو اپنے اوپر نہیں لینا. اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. اس کا عدد جو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے وہ 666 ہے، اور یہ مخالف مسیح کا عدد ہے. بہت سے مخالف مسیح ہو گزرے ہیں، بہت سے مخالف مسیح موجود ہیں، اور ایک مخالف مسیح آنے والا ہے جو اپنے اوپر جو ہے یہ عدد 666 رکھتا ہے. اور اگر کبھی ہمارے پاس چناؤ آئے کہ ہم نے کس کو چننا ہے، مسیح کو یا مخالف مسیح کو، تو میرے عزیزو ہمارا چناؤ جو ہے وہ مسیح ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح سے بڑھ کر کچھ نہیں. کلام مقدس اس کی شان میں بیان کرتا ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں، اور ہر ایک گھٹنا مسیح کے آگے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خداوند ہے. میرے عزیزو، یسوع ہی ہمارا خدا اور یسوع ہی ہمارا خداوند ہے. اور ہم نے پہچاننا ہے غلط تعلیم دینے والوں کو. اور وہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے، جب ہم دعا کریں گے، جب ہم جانیں گے، پہچانیں گے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ دن چور کی طرح آ جائے گا لیکن تم جان لو گے، کیونکہ تمہارے پاس بائبل مقدس ہے، تم پڑھتے ہو، اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ
اب خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے اور روحوں کا امتیاز کرنا سیکھیں، اور لکھا ہے کہ کبوتروں کی طرح بے آزار بنو لیکن سانپوں کی مانند ہوشیار بنو۔ ہمیں ہوشیار بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر ایک روح کا یقین نہ کریں بلکہ روحوں کا امتیاز کریں، اور اس کے لیے خداوند سے نعمت کو مانگے جو روحوں کے امتیاز کی نعمت ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند قادر مطلق اور رحیم خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر ادا کرتے ہیں آج دوپہر کے اس وقت کے لیے۔ اے خدا، اس کلام کے وسیلے سے ہمارے ایمان کو اور زیادہ تقویت عنایت فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت کر۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔